یا زیادہ تر جو مسئلے مسائل آ رہے ہیں وہ اوور ویٹ کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر لوگوں کا ویٹ کم ہونے کی بجائے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر سحری وہ ہم حد سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں کیونکہ ہمیں یا ڈر ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے، اور سحری کرنے کے فوراً بعد ہی ہم سو جاتے ہیں۔ ہم نے روٹین یہ بنانا ہے کہ ہم رمضان میں ویٹ کم کر سکیں۔ ہر حال میں آدھے گھنٹے یا 20 منٹ تک واک کرنی ہے۔ السلام علیکم۔ صحت مند بندے کی سب سے بڑی نشانی یا صحت کا سب سے بڑا راز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ویٹ مینٹین کرنا، یعنی کہ نہ وہ اوور ویٹ ہو نہ وہ انڈر ویٹ ہو۔ اور زیادہ تر جو بیماریاں پھیل رہی ہے یا زیادہ تر جو مسئلے مسائل آ رہے ہیں وہ اوور ویٹ کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ اور رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بہترین تحفہ دیا ہوا ہے، برکتوں کے لحاظ سے بھی، صحت کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے ہمارے پاس ایک بہت بڑا اور بہترین موقع ہے۔ ہم نے رمضان کے 30 دنوں میں عبادات کے ساتھ ساتھ ہر چیز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے اپنی ویٹ پہ بھی کام کرنا ہے، یعنی ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ویٹ بھی کم کرنا ہے۔ اب ویٹ ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر لوگوں کا ویٹ کم ہونے کی بجائے وہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کی مین وجہ جو ہوتی ہے وہ ہماری روٹین کی چینجنگ اور حد سے زیادہ کھانا۔ اگر سحری وہ ہم حد سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں کیونکہ ہمیں یا ڈر ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے کہ ہم پورا دن جو ہے وہ بھوکے رہ جائیں گے، یا حد سے زیادہ جو ہے وہ ہم پانی پی لیتے ہیں، ہمیں اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ سارے دن جو ہے وہ پیاسے رہ جائیں گے، حالانکہ یہ چیز ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ شاید زیادہ خوراک یا پانی یا کچھ بھی اتنی ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہو، لیکن اس کے بعد جو ہماری روٹین بنی ہوئی ہے، ہماری نیند کی ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہے۔ ہم پوری رات اکثر زیادہ تر لوگ جو ہے وہ جاگے رہتے ہیں، اور سحری کرنے کے فوراً بعد ہی ہم سو جاتے ہیں۔ ہم حد سے زیادہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں، حد سے زیادہ جو ہے وہ کھانا کھا لیتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ہم سو جاتے ہیں، جس کا ہمیں انتہائی نقصان ہوتا ہے۔ ویٹ کم ہونے کی بجائے ویٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ہم نے روٹین یہ بنانا ہے کہ ہم رمضان میں ویٹ کم کر سکیں۔ اور دوسری سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ اگر ہم کوئی سپورٹ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، کوئی فٹ بال کوئی گیم وغیرہ کھیل رہے ہیں، کوئی باکسنگ وغیرہ کر رہے ہیں، کوئی رننگ وغیرہ کر رہے ہیں، کوئی بھی انڈور یا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی میں ہم انوالو ہے جس سے ہماری پریکٹس ہو رہی ہے، رمضان کے مہینے میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ایکٹیویٹی کم کر دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم کمزور ہو رہے ہیں، یا رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ ہمیں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر غلط ہے۔ رمضان کے مہینے کی ہماری روٹین یہ ہونی چاہیے، اور ہم نے روٹین یہ رکھنی ہے کہ اگر آپ پوری رات جاگتے رہتے ہیں، سحری کرنے کے بعد آپ نے ہر حال میں آدھے گھنٹے یا 20 منٹ تک واک کرنی ہے۔ میں رننگ کا نہیں کہہ رہا، میں سخت پریکٹس کا نہیں کہہ رہا، میں سخت آلات کا نہیں کہہ رہا، لیکن آپ نے پریکٹس ہر حال میں جاری رکھنی ہے۔ واک کرنے کے بعد آپ عبادات کرنے کے بعد آپ جو بھی ادر ایکٹیویٹیز ہے ساری کرنے کے بعد آپ آ کے آرام کر لیں۔ آرام کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ افطاری سے 1.5 گھنٹہ یا گھنٹہ پہلے آپ نے ہمیشہ اور ہر حال میں اپنی پریکٹس کرنی ہے۔ اب افطاری سے 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ پہلے آپ نے ہر حال میں اپنی پریکٹس کرنی ہے۔ اس پریکٹس کو آپ نے نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ کے پاس ایک بہترین ایک آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنی ویٹ کو کم کر سکیں، کیونکہ 10 یا 12 گھنٹے کا جو آج کل کے اوقات کے مطابق ہے روزہ ہوگا انشاءاللہ، اس روزے میں 10 سے 12 گھنٹے تک آپ کی جسم میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور جو چربی ہوتی ہے وہی جسم یوز کر رہا ہوتا ہے، فیٹس جو ہوتے ہیں وہی جسم یوز کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس ٹائم میں اگر آپ رننگ کرتے ہیں یا واک کرتے ہیں یا کوئی بھی پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن آپ نے افطاری سے کم آدھے گھنٹے پہلے یہ ایکٹیویٹی کمپلیٹ کر لینی ہے، کیونکہ ایکٹیویٹی کے فوراً بعد ہی آپ کوئی کھانا یا پانی حد سے زیادہ کھائیں گے تو فائدے کی بجائے نقصان کی طرف جائے گا۔ اور ایک اور چیز کا ہم نے یہ خیال رکھنا ہے، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم 10 یا 11 یا 12 گھنٹے جو ہے وہ بغیر بھوک کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یا بغیر کھانے کے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن دراصل میں ہم اس کا الٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سحری کا مطلب جو ہے وہ ناشتہ ہے، لیکن ہم ناشتے سے کہیں گنا زیادہ جو ہے وہ کھانا کھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد دوپہر کا اگر ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں تو افطاری میں ہم جو ہے افطار کر لیتے ہیں، دوپہر کا کھانا وہاں پہ چلا جاتا ہے، اور پھر رات کا کھانا ہم پھر کھا لیتے ہیں۔
यानी कि आम रूटीन में हम 3 टाइम का खाना खाते हैं और अफ्तार से सीरी तक जो है फिर हमें कुछ मिल जाए हम खाते रहते हैं। रमज़ान में हम जो है वो 4 या कभी कभी 5 वक्त का खाना खा लेते हैं। कम टाइम में बहुत ज़्यादा खाना हम जो है वो खा लेते हैं और हमें ये लगता है कि हमने पूरी दिन जो है वो बग़ैर खाने के और भूख के साथ गुजार दी है। उसके बाद जो है वो हद से ज़्यादा नींद आ जाती है, उसमें हमने कंट्रोल करना है, उसको हमने एक हेल्दी नींद बनानी है। और आपने अगर चेक किया होगा ओवर वेट की सबसे बड़ी जो निशानी होती है वो लेज़ीनेस उसमें आ जाती है, सुस्ती उसमें आ जाती है। आपका वेट कम होगा तो आप में ये बीमारी या ये सुस्ती जो है वो आपके अंदर नहीं आएगी। वेट आपका मेंटेन रहेगा या वेट आपका जो है वो जिनका ज़्यादा है वो वेट कम कर लेंगे। दूसरी जो है वो हेडेक होती है, सर वगैरह में दर्द होता है, गुस्सा टाइप आता है और बेवजह जो है वो परेशान होते हैं क्योंकि हम आउटडोर से हट जाते हैं, हम अपने आप को एक जगह पे कैद कर लेते हैं। इंसान की नेचर ये है कि वो घूमता फिरता रहे, वो सोशल रहे, वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता रहे, वो खुश भी होता है, वो मसरूफ़ भी होता है, वो बिज़ी भी रहता है। तो उसमें जो है उसका सिस्टम, दिमाग या जिस्म या दिल या सारा सिस्टम उसका बड़ा बेहतर तरीके से चलता है। और आप तमाम प्रैक्टिस जो है वो अपने डॉक्टर या अपने ट्रेनर के मुताबिक करें। आपकी बॉडी और आपकी वेट के मुताबिक, आपकी जिस्मात के मुताबिक वो आपको बेहतर गाइड कर सकता है। खाने के साथ जो है वो परहेज़ करें, खाने के साथ जो है वो अपने सिस्टम को एडजस्ट करें और हद से ज़्यादा कुछ भी जो है वो ना करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। और आपका वेट कम करने का जो है इरादा है या वेट मेंटेन करने का इरादा है, इंशाल्लाह आप इसमें कामयाब रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।